بازار کلی جاؤں گی؟ حیدر کرار نے فرمایا کلی تے نہیں جاویں گی، ڈینڈی سنگت دے نال سجاد ہوسی کڑیاں وچ اسیر تو قیدن بن کے شام ویسی ہوسی وچ بازار دے بھیڑ، تیرے نال عابد بیمار ہوے گا مگر کڑیاں جکڑیا ہوے گا، بازار وچ بڑی بھیڑ ہوے گی، زینب جدوں تو گزرے گی دس دیتا کہ اے کم ہونا ہے۔ ممبر رسول تے بیٹھا، خدا دی قسم ساری زندگی ایک باری بھی حضرت علی نے دعا نہیں منگی کہ یا اللہ میرے حسین کو لو امتحان نہ لے، تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے، رسول اللہ ایک باری دعا کر دیں دے امتحان اٹھ جاندہ۔ میں عالم تصورات مدینے والمو کر کے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں نہیں یہ دعا منگی؟ بابا علی تسی دعا کر دیں دے، اما فاطمہ تسی دعا کر دیں دے، یا امتحان اٹھ جاؤں گا۔ مدینے چو آواز آئی پاگل ہو گئے ہیں، امتحانوں تی اس منڈے نو اٹھایا جاندہ ہے جڑا نلائق ہوئے جنہیں پرچیاں دی تیاری لگی تھی۔ اسی کیوں دعا کریے امتحان اٹھ جائے؟ میں تے زبانہ ٹسا کے کربلا دے پرچے دی تیاری کرائیے، فاطمہ نے دودھ پلا کے تیاری کرائیے، ربا امتحان دی تیاری ایسا کرا دیتی ہے جڑا مرضی امتحان لے، ہر پیپر دے پورے نمبر وصول نہ کرے تے حسین نہ آگی۔ یہ وجہ حضرت امام حسین جدو مدینہ پاک چھوڑن لگے، صحابہ کرام اور آپ دی اولاد امام حسین دے قدمہ تے اپنی پگڑیاں رکھ رہے نے، اے باغ رسول دے مالی نہ جاؤ، اے امام مدینہ نہ چھوڑو، مدینہ دارالامن دارالقرار ہے، دنیا چ دکھاں دا ستایا سکھ لین مدینے ہوندا ہے، غم دا ماریا چین واسطے مدینے ہوندا ہے، تسی تے مدینے والے ہو نہ مدینہ چھوڑو۔ امام نے فرمایا میری مجبوری ہے میں نہیں رک سکتا، صحابہ عرض کر دے نے حسین زبان زیب نہیں دیندی، مدینہ چھوڑو گے مصیبتاں دے پہاڑ گرائے جان گے، آقا تھوڑے بچے کٹ دیتے جان گے، بھائیاں دیاں بوٹیاں اڈن گیاں، آقا محسوس نہ کرے ہو سکتا ہے تھوڑا سر کٹ لیتا جائے، نہ جاؤ مدینہ چھوڑ کے۔ امام عالی مقام نے فرمایا تھوڑی ہمدردی تے خیر خواہی دا شکریہ، تساں میری خبر وچ اضافہ کوئی نہیں کیتا، جڑیاں گلاں ہن پہ دستے ہو اللہ دی قسم ہے نانا کئی واری جھولی چ پا کے دسدا ہوندا سی، مینوں پتہ ہے میں ذبح ہونا ہے، میرے بچے ٹکڑے ہونے نے، مینوں پتہ ہے میرے بھائیاں دیاں لاشاں پامال کیتیاں جان گیاں۔ حسین جدوں پتہ ہے تے پھر کیوں نہیں ساڈی گل من دے، کیوں چلے ہو؟ فرمایا میرے غم گسارو مہربانو مجھ کو جانے دو، مجھے نانا کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، کسی کے روکنے سے ابن حیدر رک نہیں سکتا، یہ سر کٹ سکتا ہے باطل کے آگے جھک نہیں سکتا، یہ دنیا کچھ نہیں ایک صورت موہوم ہے سب کچھ، مجھے تم کیا بتاتے او مجھے معلوم ہے سب کچھ، مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا خدمت اسلام کی خاطر، نہیں جاتا تو پھر
حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے۔ نکل گئی آپ دیا سنگیاں دیا، حسین آقا جس بندے نو پتا ہوئے سراغ میں سب بیٹھے اسے کدی انگلی نہیں پاندا، تو انہوں پتا ہے تو پھر چلیو۔ فرمایا ہاں۔ حسین پوچھ سکنے اتنا پکا ارادہ کیوں ہے؟ فرمایا مینوں پتا ہے بچے کسن گے، مینوں پتا ہے میں ذبح ہوواں گا، مینوں پتا ہے لاشاں تے گھوڑے دوڑائے جان گے، چلیا اس واسطے کہ جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں خطبہ دے کے امام علی مقام گھر پہنچے۔ زینب جی بھائی جان تیاری ہو چکی ہے؟ جی بھائی ہو چکی ہے۔ اچھا اصغر نو تیار کرو، بچیاں نو تیار کرو، شاربانو ام رباب فضا شیریں تیاری کر لو۔ زینب مینوں یقین ہے کہ میں پھر مدینے نہیں آنا، ذرا جاندی واری نانے دے روزے تے سلام پڑھو۔ مسلمانوں طرف جاؤ گے، سیدہ نے ویر دا پلہ پکڑ کے آکھیا ویرا پتہ نہیں میں کدوں آنا، کس حال وچ آنا، میں بھی نال جاواں گی۔ ادھی رات اگے ادھی پیچھے رسول اللہ دے روزے پہ ہو گئے۔ دروازہ کھولیا، امام حسین نے نانے دیا پیراں تے پئی ہوئی مٹی نو چومیو، سیدہ سرانے والے پاسے کھڑیاں ہو گئیاں، بوسا دے کے ہاتھ جوڑ کے کھلو گئے بیر برو۔ امام علی مقام نے نانا پاک نو سلام عرض کر کے عرض کی تھی، سلام جد امجد، اے میرا منہ چومنے والے، مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے، ذرا نظریں اٹھا کر دیکھ کس کا نور عین آیا، تیرے در پہ میرے نانا تیرا پیارا حسین۔ نانا جی میں آپ نے موڈیاں تے کھیدن والا حسین آ گئے ہیں، میرے کان وچ اذان پڑھن والے نانا، میں وعدہ کرنا کربلا دیاں گرم ریتاں تے اذان آزانا دلواواں گا، میرے واسطے سجدہ لمبا کرن والے نانا، میں سجدے سر رکھ کے کٹا دیاں گا۔ الوداع نانا جان۔ امام علی مقام نانا جی دی قبر دی مٹی نو چومیا، رو کے عرض کر دینی الوداع خدا حافظ۔ سیدہ زینب خاتون نے نبی کریم دی قبر تو تھوڑی مٹی اٹھا کے دوپٹے دے پلو چ بن لئی۔ زینب کی کرنی ہے ویرا، وطن تو دور ہوئے گی، نانے دی یاد آئے گی، قبر دی مٹی سن کے دل کو تسلی آتی ہوگی۔ امام علی مقام امام حسین بادل ناخواستہ حضور دے روضے تو پیچھے اٹھے، فرمایا زینب ذرا جاندی واری ماں نو بھی سلام دی ہوئی ہے۔ ماں دا پیار یاد آ گیا، لوریاں یاد آ گئیاں، ٹھنڈی گود یاد آ گئی۔ امام حسین دی ماں ساری زندگی امام حسین دا پیرا دین والی ماں، امام ماں دی قبر تے آئے، ہاتھ جوڑ لے،
قبر ول ویکھ کے کہندے نے اے اما ذرا کھول کفن نو اج ویکھ لے حال غریبا دور چلے تیرے بچڑے تو پھر مل نہیں نال نصیب پر کے فاتحہ ماں دی قبر اتے شاہ امام حسین پکاردا ہے میرا بولیا چلیا معاف کرنا اے سلام اڑے آخری وار دے تیری گود اندر لکھاں سکھ پائے اج دکھاں دا بھار پیا مار دے پر میرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی تائیوں کربلا قصد اسوار دے الوداع اے مرکز میرو محبت الوداع الوداع بنت نبی خاتون جنت الوداع میری امی جان میرے دل کی راحت الوداع آ گیا ہے اب میرا وقت شہادت الوداع سیدہ زینب خاتون ماں دی قبر نو جفی مار لی جفی مار کے ماں دی قبر اتے بی بی پاک زینب فرمان لگی اٹھ کے دیو پیار تے کرو ودیاں تیری دھی مدینے ہو جان لگی دھیاں پردیس جانیاں نے ماما پیار دینیاں نے کپڑے دینیاں نے امی میں بہت دور چلی ہوں امام نے سر ہاتھ رکھ کے فرمایا استعینو بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین واپس کر آئے اکبر جی بابا قاسم جی چچا عباس جی بھائی جان سواریاں تے سامان رکھو بیبیاں نو بٹھاؤ تیاری دا حکم دے کے امام حسین کمرے چائے اس کمرے جتھے بیمار تھی لیٹی ہوئی سی تیاریاں ویکھ کے دی سمجھ دی سی میں بھی نال جانا ہے ادو پتہ لگا نہیں جانا جدو جھکے نہ دی دے متھے تے پیار دے کے فرمایا سورا تو جانے کے قابل نہیں میں رہ نہیں سکتا جو بات ہے دل میں تجھے کہہ نہیں سکتا بیٹی تو بیمار ہے نالے تیرا خامد حسن مسنہ کار نہیں تو مدینے رویں گی تھی نے چار پائی تو پاسا بدلیا تے ابو دیاں پیران نو پھڑ لیا تے رو کے کہندی ہے کدے آسرے تے چھڑ چلے آئے ہیں اتھے کون میرا غمخار بابا بعد مرن دے جندرے وجدے نے تو جیوندیاں ہی چلے ہیں مار بابا امام علی مقام امام حسین نے فرمایا بیٹی میری مجبوری ہے تو جا نہیں سکتی میں رک نہیں سکتا پیار دے کے نہ کمرے چو باہر نکلے لاہور والو جدو ساریاں امیداں ٹوٹ جاننا تے بہنا دیاں پھر آخری امیداں براما تے ہوندیاں سیدہ فاطمہ صغرا نے آواز دیتی بھائی علی اکبر بہن دی آواز سنی دوڑ کے کمرے چاہے صغرا کیوں بلائے ہاتھ جوڑ کے کیا ابو نال نہیں لے جاندے مینوں چھوڑ کے نہ جاویں میں وعدہ کرنی اکبر تو سو جائیں گا میں تیرے پیر دباواں گی اکبر میں جس گھوڑے تے اثر ہویا او دے نال دوڑاں گی مینوں پسینہ آئے گا بخار لے جائے گا اکبر مینوں چھوڑ کے نہ جاویں میری امید نہ توڑ بھیا نہ اکیلی مجھے چھوڑ بھیا شہزادہ علی اکبر نے جدوں بہن دی فریاد سنی تے پگ لا کے گلے چ پا کے نہ تے ابو سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے مسلمانوں طرف جاؤ گے امام حسین نے اکبر دا منہ چومیا کیونکہ سر تو پیراں تک اکبر نبی پاک دی مکمل تصویر سی منہ چم کے فرمایا او سونیا پترا ہاتھ جوڑ کے کی کہنا چاہنا ہے کیوں پگڑی گلے چ پائی اکبر کہندا بابا بڑا نازک وقت ہے مدینہ چھوڑ رہے ہیں انکار نہ کریو میں ایک عرض کرنا چاہنا ہے فرمایا کیڑی
سغرا نال جائے گی، تھوڑے تے کوئی بوجھ نہیں ہوئے گا، اس بیمار دا میں خیال رکھوں گا، میری سواری تے بیٹھے گی، تھوڑے تے میری بہن نہیں بوجھ بنے گی۔ امام نے فرمایا اکبر میں فیصلہ کر چکا ہے، سغرا مدینے رہے گی، نال نہیں جائے گی۔ لاہور والے اکبر نے رو کے کیا بابا ناراض نہ ہوئے، ایک گل کہنا چاہنا۔ فرمایا کیڑی گل کہنا چاہنا ہے؟ ابو زینب تہاڈی بہن ہے، سغرا میری بہن ہے، جے زینب اپنے ویر نال جا سکتی ہے تے سغرا بھی اپنے ویر نال جا سکتی ہے۔ امام نے جفا پا کے منہ چم کے فرمایا اکبر بہناں دا موازنہ نہ کر، بہناں وچ بڑا بڑا فرق ہے، اے ٹھیک ہے زینب میری بہن ہے، سغرا تیری بہن ہے، پر بہناں دا بڑا فرق ہے، میری بہن زینب تیرے ٹکڑے ویکھ کے صبر کرے گی، تیری بہن اصغر دا لاشا نہیں ویکھ سکے گی۔ فرمایا میں فیصلہ ٹھیک کیا ہے۔ شہزادہ علی اکبر سر جھکا کے کمرے چ آ کے سیدہ فاطمہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے بہن میں ہن مجبور ہاں، پر میں وعدہ کرنا جے رب نے چاہیا تے مکیوں آ کے تینوں لے جاواں گا، مینوں الوداع کر دعا دے۔ بہن بران آخری ملاقات کر دی۔ اکبر ذرا جھکو نا، اکبر جھکے، بہن نے اکبر دا متھا چومیا، منہ چومیا، اکبر دا سر سینے تے رکھ کے کیا کیسے کہوں میں الوداع، کیسے تمہیں جدا کروں، آنے کا وعدہ تم کرو، ملنے کی میں دعا کروں، کیسے کہوں میں الوداع، کیسے تمہیں جدا کروں، آنے کا وعدہ تم کرو، ملنے کی میں دعا کروں۔ امام علی مقام نے فرمایا دیر ہوندی ہے چلو۔ سغرا دی آخری آواز آئی پھپھی زینب، جی بیٹی میں اگے بیمار سا، اس جدائی نے تے نڈال کر دیتا ہے، ذرا اصغر ویر نو چک کے میرے سینے تے لٹا دیو۔ شہزادہ علی اصغر نو اٹھایا، سغرا دے سینے تے لٹایا، کمزور باواں نال جفی مار لی، کدے متھا چومے، کدے لب چومے، کدے رخسار چومے۔ امام نے فرمایا بیٹی چھوڑ، دیر پئی ہوندی ہے، عرض کیتی بابا میں تے چھوڑنی ہاں، پر میرا دل کہندا نہ چھوڑی، آخری ملاقات ہے، پھر اکبر تینوں نظر نہیں آئے گا، اصغر نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا بیٹی حسین دی دھییں، زہرا دی پوتری ہیں، مت تیری آواز باہر نکلے، خدا حافظ۔ سیدہ لاٹھی دا سہارا لے کے تے دروازے آ کے کھڑیاں ہو گئی ہیں۔ امام نے بیبیاں نو سواریاں تے بٹھایا، آپ سواری تے بیٹھے، ایک قدم چک دے لے امام، مڑ کے بچی ول ویکھدے، بچی بھی پیر حسین دی سی، دروازے کھلو کے ہاتھ چک لے تے دعا کر کے کہندی ہے مکے کو جانے والے، مکے کو جانے والے، حافظ تیرا خدا ہو، راضی ہوں میں اسی میں جس میں تیری رضا ہو۔ امام علی مقام امام حسین نے مڑ
کے ویکھیا فرمایا خدا حافظ سواری چل پئی امام دی نظر نانے دے دربار ول گئی امام نے پھر ہاتھ چک لے تے رو کے کیا نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر پھر آسمان وال نگاہ کی تھی امام نے آسمان وال دیکھ کے کیا تیرے دین کی خیر او یا الہی میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے یہ غازی عباس بانجے بھتیجے تیرے پاس پہنچیں گے گردن کٹا کے شبیر ہیں سفر میں مدینہ اداس ہے سغرا بھی رو رہی ہے نہ کوئی جو پاس ہے اللہ دی حمد پڑھ دیا نبی کریم تے درود پڑھ دیا چل پے مسلمانوں جنہاں نو سرکار دے مدینے دی حاضری نصیب ہوئی ہے ذرا منظر تے یاد کرو جدوں الوداع اسلام کیا جاتا ہے خدا دی قسم چیخاں نکلدیاں نے تسی تے میں اس یقین نال سلام پڑھنے کملی والا کدے پھر بھی بلائے گا یا رسول اللہ میرا سلام آخری نہ ہوئے مینو پھر بھی مدینے آن دی اجازت چاہیے آقا بار بار آواں تسی سلام پڑھو میں پڑھا اس نیت نال پڑھنے کملی والا کدے پھر بلائے گا خدا دی قسم ہے میرا حسین سلام پیا پڑھدا ہے اس یقین نال میرا آخری پھر ہے میں مڑ کے مدینے کوئی نہیں آنا چل پے رسول دے مدینے جو چل دیا مکے شریف پہنچے اگرچہ مدینہ چھوڑنا امام واسطے بہت بڑا مسئلہ سی مدینے چ ماں دا مزار سی مدینے چ نانے دا دربار سی بھائی دی قبر سی سرکار دے صحابہ اور صحابیات لیٹیاں سن حضرت فاطمہ بنت اسد دی مزار سی حضرت حلیمہ سعدیہ دی مزار سی پھر مدینہ ہو جتھے 70,000 فرشتہ صبح ہوندا ہے تے 70,000 شامی ہوندا ہے مگر مکے جا کے بھی امام حسین دیاں زخماں تے کچھ مرم لگ گئی اگر مدینے چ نانے دا مزار سی تے مکے چ نانی دا دربار سی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا مکان سی مکے چو مکان بھی موجود سی جدے وچ کملی والا دنیا تشریف لے آیا مکہ او شہر سی جدے وچ کملی والے کھیل دے رہے مکے چ بھی بڑیاں یاداں وابستہ نے امام بیت اللہ دے سامنے آ کے قرآن و حدیث دا درس دے دے نے دنیا ہماتن گوشے مکے والیاں جشن منائے نبی کریم دی تصویر آ گئی ہے زینب دا ویر آ گیا ہے مومناں دا امیر آ گیا ہے سنیاں دا پیر آ گیا اجے تھوڑا ہی وقت گزریا سی کہ کوفیاں دے خطوط آنے شروع حسین اسی یزید دی حکومت کو تنگ آ چکے اسلام دیا حداں نو توڑ رہے ہیں اسی تانوں دعوت دینے آؤ تے سانو اپنا مرید بنا لو ساڈے امام و پیشوا بن جاؤ امام عالی مقام ایک خط سے اپنے دوستاں نال اور صحابہ نال مشورہ کر رہے ہیں کہ کوفے والے مینوں اسلام دے نام تے دعوت دے رہے ہیں یزید کی غیر اسلامی حکومت کو تنگ نے
جاواں کہ نہ جاواں؟ سب نے کہہ دیتا کوفی لا یوفی، انہاں چ وفا نہیں، اگے تھوڑے ابو نال انہاں وفا نہیں کیتی، لہذا نہ جاؤ۔ امام عالی مقام خط رکھ دے گئے۔ بعض روایات چاہتا ہے کہ 12,000 دے قریب کوفیاں دے خطوط آئے، مختلف روایات کہ 12,000 دے قریب کوفیاں دے خطوط آئے، ہر خط وچ منت ترلا اسلام دے نام تے دعوت۔ جڑے آخری خط آئے انہاں وچ لکھیا سی امام اساں تانوں بلایا ہے کہ تسی آؤ سانو اپنا مرید بنا لو، مسلح تسی سنبھالو، اسی یزید دی غیر اسلامی حکومت کو لوٹاں، اگر تسی ہون بھی نہیں آؤندے تو پھر مجبوراً سانو یزید دی بیعت کرنی پوے، اسی گمراہ ہو جاواں گے تے ساڈی گمراہی دا بوجھ تھوڑے سر آئے گا، کیونکہ اساں اسلام واسطے تانوں دعوت دیتی ہے، اسلام دے نام تے بلایا ہے، تساں ساڈی گل نہیں مننی۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اجلاس طلب کیتا۔ آپ نے فرمایا کوفیاں دے اے خط ایسے نے کہ میں اور کوفے وال ضرور جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، بڑے بڑے جلیل القدر سے آبا امام حسین نو روک رہے نے، نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ۔ امام حسین واسطے سب تو بڑا مسئلہ بن چکا سی، ایک پاسے صحابہ روک رہے نے، حضور دے جلیل القدر صحابہ، ایک پاسے کوفی اسلام دے نام تے بلا رہے نے، اگر امام نہیں جاندے اور وہ گمراہ ہوندے نے تے کوفی قیامت نو رسول اللہ دے دربار شکایت کر سکتے سن، اساں دعوت دیتی سی مگر حسین نے سانو اپنا مرید نہیں بنایا، مجبوراً سانو یزید دی بیعت کرنی پئی۔ امام دے سامنے دو مسئلے سن اور بڑے ہی عام مسئلے سن، اگر نہیں جاندے تو پھر اللہ رسول دے دربار وچ امام جواب کی دیتے، اگر جاندے نے تو صحابہ ناراض ہوندے نے، صحابہ منع کر رہے نے جو۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو مجلس کھلو کے اس بات دا اعلان کیتا کہ کوفیاں نے ایسے خط لکھے نے، میری مجبوری ہے کہ میں ان کوفے جاؤں۔ چند صحابہ کھڑے ہو گئے، انہاں کی حضرت ایسا ہے کہ درمیان دا رستہ اختیار کرو۔ فرمایا کہ ساڈی اپیل ہے تسی آپ نہ جاؤ، اپنا کوئی نمائندہ بھیجو، کوئی ایلچی بھیجو جڑا جا کے کوفیاں کولو تھوڑے واسطے بیعت لوے، اگر حالات اچھے ہون، کوفی واقعی مخلص ہون، پھر تسی چلے جاؤ، پہلے نہ جاؤ۔ امام عالی مقام نے اس تجویز نو پسند فرمایا۔ لاہور والوں امام کھڑے نے، مجلس تے امام دی نگاہ پھر رہی ہے کہ کس نو نمائندہ بنا کے بھیجا۔ حضرت سیدنا امیر مسلم دے چہرے تے امام دیاں نگاہاں رک گئیاں۔ امیر مسلم ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، امام میرے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا امیر مسلم اگر میں کوفے بھیجا نمائندہ بنا کے تے جان واسطے تیار ہو۔ امیر مسلم نے عرض کی تھی پیرا او تے کوفے تو کدے مینوں کسے علاقے بھی بھیجے دشمن اج بھیج دے، او تے دعوتاں پہ دیندے نے، خدا دی قسم ہے میں تیرے ہر حکم تے عمل واسطے تیار ہاں۔ امام نے فرمایا بارک اللہ، جاؤ پھر تیاری کر لو، شہری وقت تسی روانہ ہو جاؤ کوفے واسطے۔ حضرت امیر مسلم گھر چلے گئے، تیاری کی تھی، عشاء تو بعد حضرت امام حسین دی خدمت پھر حاضر ہو گئے۔ امام نے فرمایا امیر مسلم کی کہنا چاہتے ہو؟ حضور میں گھر جا کے تیاری کر رہا سا، میرے دونوں بیٹے میرے قریب آ گئے، انہاں کہ ابو اساں نال جانا ہے۔ میں بہت سمجھایا ہے، بہت لمبا سفر ہے، پتہ نہیں حالات کیسے ہونے نے، مگر بچے نہیں مان رہے، ضد کر رہے نے، میرے نال انہاں دا پیار بڑا ہے، کھانا میرے نال کھاندے نے، لیٹ دے میرے نال نے، بڑا پیار کرتے ہیں۔ امام علی مقام دی اکھاں چ آنسو آ گئے، فرمایا بچیاں دی بات منو نال لے جاؤ۔
لاہور والوں جدو امیر مسلم نو امام حسین نے فرمایا بچیاں دی گل من لے نال لے جاؤ، امیر مسلم ہاتھ جوڑ کے کہندے نے آقا ناراض نہ ہوئے، میریاں بچیاں واسطے اتنا پیار پہ کر دے ہو، اپنی بیمار دھی کیوں چھوڑ کے آئے ہو؟ سغرا تے منتا کر دی رہی اپنی بیٹی نو چھوڑ آئے ہو تے ہن مینوں کہندے ہو بچے نال لے جاؤ۔ امام دی اکھاں وچ اتھرواں دا سیلاب آ گیا، فرمایا اسے واسطے کہہ رہے ہیں میں سغرا نو چھوڑتے آئے ہیں، رب دی قسم راتی کدے نیند نہیں آئی، ہر ویلے او دا بیمار دا چہرہ میرے سامنے رہندا ہے، اولاد بڑی ڈاڈی شے ہے، لے جا بچیاں نو جو تقدیر دا لکھیا آئے گا۔ امیر مسلم گھر پہنچے، بچیاں نو تیار کیتا، سحری وقت چل پئے۔ آپ جدو کوفے پہنچے تھے، کوفے والے نے کوفے تو باہر نکل کے آپ دا استقبال کیتا۔ آپ نے مختار سقفی دے گھر پڑاؤ کیتا، اس دے مہمان بنے۔ لوگاں دی شوق دا یہ عالم سی کہ جوک در جوک حضرت امیر مسلم دے ہاتھ آ کے لوگ بیعت کر رہے سن۔ روایات چاہتا ہے کہ 18,000 کوفی نے امیر مسلم دے ہاتھ امام حسین دی بیعت کر لی۔ امیر مسلم پانی منگدے نے، دودھ پیش کردے نے، اگے پیچھے نوکر چاکر غلاماں وانگوں بڑے بڑے سردار وڈیرے پھر رہے ہیں۔ حضرت امیر مسلم نے جدو حالات دیکھے کہ کوفے والے تو بہت ہی محبت کرن والے نے اور انہوں نے بیعت کر لی ہے، 18,000 مرید بن چکے تو مخلص نے، آپ نے حضرت امام حسین نو ایک خط لکھیا کہ بھائی جان کوفی بہت مخلص نظر آ رہے ہیں اور 18,000 کوفی نے بیعت کر لی ہے، آپ تشریف لیا اور اپنے مریداں نو سنبھالو، میرے تے زیادہ بوجھ نہ پاؤ، حالات بہت بہتر نظر آ رہے ہیں، بہت خدمتی نے، بہت محبت کرنے والے لوگ نے۔ تقدیر دا کرنا ایسا سی کہ جس دن حضرت امام حسین والے کوفے تو امیر مسلم دا خط روانہ ہویا، اسی دن یزید دے دو حامیاں نے یزید نو بھی شام وچ خط لکھیا کہ حالات بہت بگڑ چکے ہیں، امیر مسلم دے ہاتھ امام حسین دی 18,000 کوفیاں نے بیعت کر لی، اے یزید اگر تو فوراً انتظام نہ کیتا اور اس نو نہ روکیا تو ایسا سیلاب ہوئے گا کہ پھر ٹاک ہتھوں گیا، لہذا فوری طور کنٹرول کر ورنہ یہ لوگ تیرے ہتھوں نکل جان گے اور سب امام حسین دی بیعت کرن گے اور آپ نو اپنا امام و پیشوا تسلیم کرن گے۔ یزید نو جدوں یہ خط ملیا آگ بگولا ہو گیا، اس نے شورا کا اجلاس بلایا، مشورہ کیتا کہ کی کیتا جائے، سب نے کہا کہ دیر نہ کیتی جائے، فوراً کنٹرول کیتا جائے، اگر امام حسین کوفے پہنچ گئے تو پھر حالات ہاتھوں نکل جان گے، سارا کوفہ انہوں کا مرید ہو جائے گا، عراق ساڈے ہاتھوں چلا جائے گا۔ لہذا سب نے اتفاق کیتا کہ عبید اللہ ابن زیاد جو بصرے دا گورنر ہے، وہ چونکہ بہت منہ زورے اور انتہائی چالاک شاطر ہے، اس نو کوفے دا گورنر بنا دیتا جائے، اور حضرت نعمان بن بشیر جو کوفے دے گورنر نے، انہاں دے دل وچ محبت آل بیت ہے، وہ امام مسلم نال نرم سلوک کر رہے ہیں، لہذا انہاں نو معزول کر دیتا جائے۔ یزید نے فوراً آرڈر کر دیتے، عبید اللہ ابن زیاد نو کہا کہ جلدی جا اپنی جگہ تے اپنا بھائی بصرے وچ گورنر بنا اور تو جا کے کوفے دا گورنر بن جا اور نعمان بن بشیر نو معزول کر دے۔ عبید اللہ ابن زیاد انتہائی چالاک آدمی سی، 500 سپاہیاں دا جلوس لے کے بصرے تو چلیا، رستے قادسیہ دے مقام تے پہنچیا تو اس نے سوچیا کہ اگر اتنا بڑا جلوس لے کے جاواں گا تو کوفے والے 18,000 بندہ بیعت کر چکے، وہ سمجھن گے کہ یہ یزید دا لشکر لے کے آئے، لہذا 500 بندہ کتنے 18,000 کتنے لڑائی ہوئے گی اور سنو شکست ہو جائے گی۔ اس نے 500 آدمی نو اتھے ہی روک دیتا، 20 آدمی اپنے نال لے اور قادسیہ تو اس رستے تے پیا جس رستے تو امام حسین آنا سی، اور لوگ آپ دے استقبال دیاں تیاریاں کر رہے سن، عربی لباس پہنیا، چہرے تے نقاب پہنیا، اپنے 2-4 سپاہی دوڑا دیتے کہ کوفے میں جا کے تسی اعلان کر دیو کہ امام حسین دا قافلہ چل پیا اور امام حسین کوفے ان قریب پہنچ جان گے، تاکہ لوگوں کا جوش بڑھ جائے۔ عربی لباس انہیں پائے ہوئے سی،
جدو کوفے داخل ہویا تو لوگوں نے بہت بڑا استقبال کیتا، نعرے لگا دیتے. اس دے اپنے جاسوس پھر کے کہہ رہے سن کہ امام حسین نے چہرے تے نقاب پایا ہوا ہے، یہ کوئی مصلحت ہے کہ امام اس طرح ننگا منہ لے کے نہیں آنا چاہتے سن. سادے لوگ سن، انہوں نے فریب وچ آ گئے. جدو قلعے دے قریب آیا اس نے کیا دروازہ کھولو. نعمان بن بشیر کوفے دے گورنر اگرچہ محب آل بیت سن، مگر انہوں نے حالات دا پتہ سی کہ اگر امام حسین اتنے آ گئے اور امام حسین نو اس طرح بنا دے دیتی گئی تو پھر بڑا مسئلہ بن جائے گا، حالات بگڑ جان گے. قلعے دی دیوار تے کر کے نعمان بن بشیر نے آواز دیتی کہ یا امام مہربانی فرماؤ آپ واپس چلے جاؤ، آپ اندر نہ ہو. میں آپ نہ لڑائی بھی نہیں لڑنا چاہتا، مگر میں اس طرح قلعہ آپ کے حوالے بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں گورنر ہاں، یزید دا مقرر کیتا ہویا. میں آپ کی منت کرنا ہے، واپس چلے جاؤ. عبید اللہ ابن زیاد نے دروازے دے قریب آ کے آواز دیتی، او پاگل دروازہ کھول. نعمان بن بشیر دے غلام نے آواز پہچان لی کہ جناب اے امام حسین نہیں ابن زیاد ہے. جلدی نال دروازہ کھولیا گیا. ابن زیاد اندر داخل ہویا، اس نے دروازہ بند کر لیا اور قلعے سے چڑھ کے اس نے چہرے تو نقاب اٹھا دیتا. کہنے لگا کوفے والوں مینوں یزید نے کوفے دا گورنر بنا دیتا ہے، نعمان بن بشیر واسطے معزولی دے آرڈر آ گئے نے. آج تو بعد میں تھوڑا گورنر ہاں، میری بات یاد رکھو، جو یزید دی اتباع نہیں کرے گا اس دا سر کٹ لیتا جائے گا، بچے مار دیتے جان گے، گھراں جلا دیتا جائے گا. اپنے بچے نہ مرواؤ، گھر تباہ نہ کرو. تسی میرے غصے تو واقف ہو، مینوں جانتے ہو، لہذا میں اعلان کر رہے ہیں کہ جڑا بھی امیر مسلم دا ساتھ دے گا اس دا برا اثر کیتا جائے گا. کوفے والے انتہائی بزدل سن، انہوں نے امیر مسلم دا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ شام تک حضرت امیر مسلم پیچھے 18,000 جو صرف 20 آدمی رہ گئے، باقی سب اپنے گھراں ول چلے گئے. حضرت امیر مسلم 20 آدمیاں نو لے کے فرمایا مغرب دا وقت ہے، چلو نماز پڑھیے. مسجد وچ پہنچے، آپ نے نماز شروع کرائی. جدوں سلام پھیریا تے کوئی مقتدی نہیں سی. مدینے دا رہن والا، کربلا دا مسافر مہمان، امام حسین دا نمائندہ اکیلا سر سجدے تے رکھیا، رو کے دعا کیتی، مالک نہ یزیدیاں نے نہ کوفیاں نے میری جماعت توڑی ہے. یا اللہ میں مسافر بد دعا پیا دینا، قیامت تک انہاں نو جماعت نصیب نہ ہوئے. ہاتھ چہرے تے پھیرے، اٹھے، ویکھیا ایک کونے چ اہل بیت دے غلام ہانی بن عروہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں. آپ قریب جا کے سلام کیتا. ہانی نے آپ دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے ہاتھ چومیا. امام نے فرمایا میں سید ہاں، مسافر ہاں، امام حسین دا ویر ہاں، تو ساڈے نانے دا کلمہ پڑھ، کیا تو مینوں پناہ دے سکنا؟ لوگ کے آخیا کوئی اور ہوندا تے شاید پناہ نہ دیندا، مگر رسول اللہ دا شہزادہ پناہ منگے تے نہ دے. جو سر تے آئے گی دیکھی جائے گی. چلو میرے گھر. زنان خانے دے اندر اس نے ایک مخصوص کمرہ آپ نو دے دیتا کہ حضرت تسی اتنے دیکھو، ہن تہاڈی تلاش ہوے گی، تانوں گھر گھر تلاش کیتا جائے گا. عجیب بات سی کہ ابن زیاد دے نال جڑے 20 آدمی بصرے تو آئے سن، انہاں وچ شریک بن عمر ایک محب آل بیت بھی سی. اس نے بھی آ کے حضرت ہانی دے گھر آ کے ڈیرا لگایا، مہمان بنے. جدوں ویکھیا کہ امیر مسلم بھی آ گئے نے، اس نے کیا جناب میں آپ دا غلام ہاں، میں آل بیت نال پیار کرنا اور میں ابن زیاد نال آیا سا، مگر ابن زیاد بہت شاطر ہے، وہ آپ نو قتل کرنے دا ارادہ رکھدا ہے. امیر مسلم نے فرمایا ان کی تدبیر کی جائے. شریک کہنے لگا جناب مینوں کل دا ہو گیا بخار، میں بیمار،
ابن زیاد میرے نال دوستی کردا ہے, میرے نال پیار کردا ہے, مینوں اچھا سمجھدا ہے, یقیناً وہ میری تیمارداری واسطے آئے گا, مینوں پوچھنا آئے گا. جدوں مینوں پوچھن آوے آپ تلوار لے کے ایک پاسے چھپ جاوے ہو, میں کہاں گا کہ مینوں پیاس لگی ہے پانی پلاؤ, جدوں میں یہ آکھاں گا تسی فوراً تلوار نال حملہ کر کے ابن زیاد نو قتل کر دے ہو, نہ ابن زیاد رہے گا, پھر اسی آپ قبضہ کر لیں گے, پورا عراق ساڈے حوالے چھوڑے گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. عبید اللہ ابن زیاد شامی آپ نو پوچھن واسطے آیا, اس دے نال ایک غلام سی بیٹھا چار پائی. جناب شریک نے آواز دیتی مینوں پیاس لگی ہے جلدی پانی پلاؤ, مگر اس دی آواز سن کے امیر مسلم نہ نکلے. اس نے کیا کی ہو گیا تھنوں, میں کہنا پانی پلاؤ, مینوں پیسہ مارنا چاہتے ہو پانی پلاؤ, آپ پھر بھی نہ نکلے. شریک نے پھر عربی اشعار بھی پڑھے, اس نے بہت کوشش کی تھی, لیکن بار بار کہن دے ابن زیاد دے غلام نو شک پہ گیا کہ انہاں لفظاں وچ کوئی راز ہے. اس نے اشارہ کیتا ابن زیاد نو کہ جلدی کر, معلوم ایسا ہوندا ہے کہ تینوں قتل کرن دا پروگرام ہے. ابن زیاد اٹھیا کہ جناب میں چلنا پھر آواں گا. جناب شریک نے کہا بیٹھو میں تھانوں کچھ وصیت کرنا چاہنا. اس آ کے وصیت ہن بعد ہی سناں گا, میں چلے ہیں. جلدی نال باہر نکل گیا. حضرت امیر مسلم آئے, شریک نے رو کے کیا میرے سرتاج کی کیتا جی, کتنا سنہری موقع سی, دشمن آیا سی, میں تمہیں بار بار بلاندا رہے ہیں کہ تسی کیوں نہیں آئے, لاہور والوں تڑپ جاؤ گے. امیر مسلم دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. فرمایا شریک میں تیرے نال وعدہ تے کیتا سی, اس وقت جوش وچ میں کہہ دیتا سی قتل کر دیاں گا, مگر دو چیزاں میرے سامنے آ گئیاں. حضور کیڑیاں چیزاں؟ فرمایا ایک تے وے کہ او مہمان سی او ہانی دا, ہانی بن عربہ دا مہمان سی, تے ہانی دے مہمان نو میں قتل کردا تے ہانی پسند نہ کردا, انہیں مینوں بھی پناہ دتی ہوئی ہے. سب تو بڑا مسئلہ اے سی کملی والے دا حکم ہے کسے نو دھوکے نال نہیں مارنا, کسے نو دھوکے نال نہیں مارنا. میں اپنا دشمن چھوڑ دیتا ہے پر کملی والے دے فرمان دی خلاف ورزی نہیں کیتی. جو ہوئے گی دیکھی جائے گی. ابن زیاد دیرے تے گیا, اس نے غلام نے خادم نے کیا کہ تیری قسمت سی تو بچ کے آ گیا, ورنہ تو اج قتل ہو جانا سی. ابن زیاد نے جاسوس چھوڑ دیتے کہ کسی طریقے پتہ کرو امیر مسلم ہیں کتنے, تاکہ گرفتار کر کے قتل کر دیتا جائے. کوئی پتہ نہیں چل رہا. ابن زیاد نے اپنے ایک خاص غلام نو 3000 درہم دیتے کہ اے پیسے لے جا اور جاسوسی دے طریقے کوئی سمجھائے. وہ بڑا شاطر غلام سی اور بڑا وفادار اس دا غلام سی. چل پیا کوفے دی جامعہ مسجد وچ آیا. بہت سارے نمازی نماز پڑھ رہے سن, سارے نمازی چلے گئے تو ایک نمازی محمد بن اوسجا وہ تسبیح لے کے بیٹھے سن, پڑھ رہے سن. وہ قریب آیا, اس نے آ کے سلام کیتا, کہنے لگا جناب میں شامی غلام ہوں اور میرے کول 3000 درہم نے, میں اس نیت تے لے کے آیا سا کہ میں مدینہ پاک جاواں گا اور رسول اللہ دی آل اطہار نو نذرانہ پیش کراں گا. اتھے آ کے مینوں پتہ چلیا کہ رسول اللہ دے خاندان وچوں کوئی بزرگ اتھے آئے ہوئے نے اور لوگاں نو بیعت کر رہے ہیں, تو میرا تو اتنے ہی کام ہو گیا جناب. میں چاہنا کہ انہوں دی خدمت کراں اور آپ دا مرید بن جاواں, زیارت ہو جائے گی, نالے میں امانت انہوں تک پہنچا سکاں گا. جناب محمد بن اوسجا نے کہا کہ بڑے نمازی آئے نے, تو کسی اور کو نہیں پوچھیا, میرے کو کیوں پوچھیا؟ کہنے لگا جناب تھوڑے چہرے تو شرافت تفک رہی سی, تسی نیک معلوم ہوئے ہو اور معلوم ہوندا کہ تسی بھی میری طرح محب آل بیت ہو, لہذا میں تھوڑے کو پوچھنا چاہتا. انہیں ایسا گلاں کیتیاں کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ بندہ واقعی نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے اور آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہے. تقدیر دے کھیل نے اس نو لے کے امیر مسلم دی بارگاہ جا, اس نے آپ نو نذرانہ بھی پیش کیتا, بیعت بھی کیتی.
صبح بھی آوے شامی آوے اور جو حالات دنے دیکھے وہ ابن زیاد نو جا کے ساری رپورٹ دے. ابن زیاد جدوں آیا سی تو جناب ہانی روز اس دے دربار میں جاندے سن, ملاقات کرتے سن, مگر امیر مسلم دے آن تو بعد حضرت ہانی نے وہ دربار جانا چھوڑ دیا. ابن زیاد نے اپنی ساتھیوں کو بلا کے کیا کہ ہانی کدے سلام واسطے نہیں آئے. انہوں نے ہانی نو آ کے کیا کہ ابن زیاد کہہ رہے ہیں تسی نہیں آئے. فرمایا میری طبیعت نہیں ٹھیک, میں بیمار ہوں, میں ہن زیادہ نہیں چل سکتا, اس واسطے نہیں آیا. غلام نے ساریاں رپورٹاں دتیاں سن. ابن زیاد نے کیا کہ ہانی غلط کہندا. ہانی سارا دن اپنے دروازے تے بہ کے لوگاں نال گپاں ماردا رہندا, میں بلایا تے کہندا بیمار ہوں. ہانی نو کہو کہ میرے دربار حاضری ضروری ہے, سلام ضروری ہے. انہوں نے خطرہ محسوس ہوا. انہوں نے جناب ہانی نو آ کے کیا کہ تساں اس طرح ابن زیاد کے دربار جانا نہ چھڈو, چلو مہربانی کرو اسی تھوڑے نال چلنے. جناب ہانی چل پے. عبید اللہ ابن زیاد نے کیا ہانی مسلم کتنے؟ انہوں نے کیا مینوں نہیں پتا. انہیں کیا تیرے گھر وچ موجود. آپ نے فرمایا نہیں. اس نے اپنے غلام نو سامنے کیتا, اس غلام نو پہچاننا. حضرت ہانی دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی کہ یہ تے جاسوس سی, یہ تو سارے راز دیندا رہے. آپ خاموش ہو گئے. ابن زیاد نے کیا ہانی امیر مسلم نو میرے حوالے کر دے. جناب ہانی نے کیا ابن زیاد خدا دی قسم میں انہوں نے اپنے گھر آن دی دعوت نہیں دی. انہوں نے خود میرے کو پناہ منگی ہے, میں انہوں نے پناہ دے چکا ہے. جس بندے نو ایک باری میں اپنی زبان نال پناہ دے چکا ہے, میں اس کو کس طرح تیرے حوالے کراں. ابن زیاد نے کیا میں تیرا سر اڑا دیاں گا. فرمایا تو جو مرضی یہ کر لے, میں مدینے والا سید تیرے حوالے میں کراں گا. ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا, ڈنڈا لے کے حضرت ہانی تے ٹوٹ پیا. سب تو پہلے آپ دے نک دی ہڈی اس نے توڑی, پھر آپ دے ابرو دی ہڈی ٹوٹی, پھر آپ دے دند توڑے, شدید زخماں نال چور ہو گئے. اس نے کہا انہوں نے کمرے جا کے بند کر دیو, گھر نہیں جا سکتے. ہانی دے گھر والوں پتہ لگا, قبیلے والوں پتہ چلیا, عزت بڑی سی, بڑا وقار سی, بڑا قبیلہ سی, خاندان سی. اگ لگ گئی. جناب ہانی نے اس نے مارے. اس جوش وچ کوفیاں نے پھر امیر مسلم دے ہاتھ سے بیعت کرنی شروع کر دیتی کہ ہن اسی بدلہ لواں گے, ہانی دا ضرور لواں گے. اور یہ بات مشہور ہو چکی سی کہ حضرت ہانی نے اس نے شہید کر دیتا ہے. کوفیاں دی بے وفائی بھی عجیب ہے تے وفا بھی عجیب ہے. پہلے 18,000 کوفی بیعت کیتی سی, حضرت ہانی دی شہادت دا سن کے 40,000 کوفی نے آپ دے ہاتھ پھر بیعت کر لی. آپ 40,000 دا لشکر لے کے قلعے دے قریب پہنچے. لوگاں دا جوش خروش یہ سی کہ ابن زیاد نو پکڑ کے قتل کر دیتا جائے اور قلعے دی اٹ نال اٹ بجا دیتی جائے. جدو ابن زیاد نو پتہ لگا کہ ہانی دا قبیلہ اکٹھا ہو گیا اور بہت سارے لوگوں نے پھر بیعت کر لی ہے اور آ گئے نہیں, اس نے قاضی شریح نو بلا کے کیا کہ قاضی صاحب لوگ میرے خلاف اس واسطے ہو گئے نے کہ انہوں نے پتہ لگا کہ ہانی شہید ہو گئے. تسی اندر جا کے ویکھ لو, ہانی شہید نہیں, ہانی سیکھ نے. بس غصے چ انہوں نے کچھ مارے ہیں اور کچھ زخمی نے, مگر قتل نہیں ہوئے, انہوں نے شہید نہیں کیتا گیا. قاضی شریح بہت اعتبار والے بڑے معزز بندے سن. انہوں نے اندر جا کے ویکھیا حضرت ہانی زخمی ضرور سن مگر زندہ سن. انہوں نے آ کے اعلان کر دیتا کہ لوگوں تھانوں مغالطہ ہویا ہے, جناب ہانی بالکل زندہ نے. لوگوں کو اعتبار آ گیا, لوگوں نے پھر منتشر ہونا شروع کر دیتا, حتیٰ کہ حضرت امیر مسلم نال ایک بندہ بھی نہ رہ گیا. شام دا وقت ہے, مدینے دا مسافر گلیاں پھر رہے ہیں. جس دروازے تے جاندے نے اندروں آواز آندی ہے ساڈے گھر تیرے واسطے کوئی جگہ نہیں, چلا جا. بیٹے قاضی شریح دے گھر نے کوئی پتہ نہیں کس حال وچ نے.
حضرت امیر مسلم چلدیا پیاس نے بڑا تنگ کیتا. آپ نے ویکھیا کجڑیا مکان ہے, حویلی ہے, دروازے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. سلام کر کے فرمایا اماں مسافر پانی پلاؤ. بڈھی اٹھی, اس نے پیالے پانی لے آندا. سید نے پیالہ پکڑیا, پین لگے تے بچے یاد آ گئے. پتہ نہیں بچے کس حال وچ نے. میرا خط امام حسین نو پہنچ گیا ہوئے گا. امام چل پے ہون گے, امام آن گے تے انہاں دا کی اثر ہوئے گا. آنسو پانی چ گر گئے. آپ نے پیالہ رکھ دیتا. بڈھی تھوڑی دیر بعد باہر نکلی, کہندی ہے مسافر تو گیا نہیں. آپ خاموش ہو گئے. بڈھی کہندی ہے مسافر جا نا. آپ خاموش. تو پانی کیوں نہیں پیتا؟ فرمایا بس پی لیا ہے. بڈھی قریب آ کے کہندی ہے بڑی دیر دا میرے دروازے تے بیٹھا ہے, تو کتھوں دا مسافر ہے؟ مدینے دا نا زبان تے آیا تے ہچکی بند کری. میں مدینے دا مسافر ہاں. رو کے کہندی ہے تو امام حسین دا برات نہیں؟ فرمایا میں ہی ہوں. چیخ مار کے کہندی ہے مرید کدھر گئے نہیں پیڑا؟ فرمایا سارے بیت توڑ گئے نہیں. مینو کوئی گھر وچ پناہ دین واسطے بھی تیار نہیں. چیخ نکلی بڈھی دی, کہن لگی زندگی زیادہ گزر گئی ہے, تھوڑی رہ گئی ہے, جو ہوئے گی دیکھی جائے گی. کلی ہی اساں فقیراں دی عرش بنا جاج دی رات. گھر میرے وچ اندھیرا اے, تو چانن لا جاج دی رات. حضرت امیر مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اندر چلے گئے. بڈھی نے بسترا بچھایا. آپ نے فرمایا ماں جس دے 2 بچے جدا ہون اسے شہر وچ, انہوں نیند کدوں آندی ہے؟ حضور تساں آرام نہیں کرنا, بڑے تھکے ہوئے ہو. فرمایا آرام نہیں کرنا, مینوں ایک لوٹا پانی دا دے, ایک مصلا دے. معلوم ایسا ہوندا ہے اج میری زندگی دی آخری رات ہے, میں جی بھر کے اپنے رب نو یاد کر لوں. بڈھی رو کے آپ نو پانی دیتا, مصلا دیتا, آپ نے نفل شروع کر دیتے. دروازے تے بہ کے کدے ہسدی ہے کدے روندی ہے, کدے ہسدی کدے روندی. اس دا بیٹا واپس آیا, کہنے لگا امی کدے ہسنی ہے کدے رونی ہے. کہنے لگی بیٹا کی دساں, کوفے چ بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں نے پر ساڈے کچے مکان جے آج کسے دا گھر نہیں. انہیں آخیا کیوں, کوئی ایسی بات ہے؟ پتر تے بڑا اعتماد سی. کہنے لگی امام حسین دا بھائی اج ساڈے گھر نفل پڑھ رہے ہیں, سید ساڈا مہمان ہے. روندی اس واسطے جنہاں بلایا سی بیعت توڑ دیتی, خون دے پیاسے نے اور تلاش کر رہے نے. وہ ظالم اعلان سن چکا سی امیر مسلم نو جو گرفتار کرائے گا اس دا گھر دولت نال بھر دیتا جائے گا. کہنے لگا امی تو پھر اتنے پہرا دے, میں باہر پہرا دینا ہے. دوڑیا اور ابن زیاد نو جا کے اطلاع دیتی کہ امیر مسلم میرے گھر نفل پڑھ رہے نے, سپاہی بھیجو گرفتار کر لو. آ گئے. جدو لوگاں دی آواز آئی امیر مسلم نے سلام پھیریا, دعا کیتی. بڈھی قدماں تے گر کے کہندی ہے مینوں معاف کر دیویو, خاتون جنت اگے میری شکایت نہ کریو. رب دی قسم اے چ میرا کوئی حق نہیں. میں بیٹا سمجھ کے راز دے بیٹھ, خدا انہوں جہنم بھی سٹے برباد کرے. اس نے کتنی آپ سے مصیبت لے آئی. آپ نے فرمایا اما تقدیر دا لکھیا ہے, جو سر تے آیا دیکھے جائے گا. ہوں اتنے بہنا مناسب نہیں, ہوں میں باہر نکل کے دساں گا. بکریاں دا مقابلہ تے کر سکدیاں نے, محمد دے شیراں دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. آپ باہر نکلے اور آپ نے تلوار چلانی شروع کی تھی. دشمن گاجر اور مولی دی طرح کٹ لیا سی. تقریباً 300 دے قریب سپاہی آپ نو گرفتار کرنے واسطے آیا سی. لاشاں دے ڈھیر لگ گئے. جدو آپ دی یہ جرت ویکھی تو لڑکے دا باپ قدماں تے گر گیا. اس آخیا حضرت تساں غلط فہمی دے شکار ہوئے ہو, اسی لڑن واسطے نہیں آئے سی تے معافی منگن آیا, معاف کر دیو. تہاڈا نانا تے پتھر مارن والے نو معاف کردا رہیا. منافقت دی انتہا ہو گئی, مگر سید دی وفا دی بھی انتہا. پھر ہاتھ اگے کر دیتا. جدو ہاتھ اگے کیتا پھر بیعت شروع ہو گئی.
اس نے کیا میں تمہیں امان دینا ہے، تسی میری پناہ وچوں۔ کچھ نوجوان مکان دیا چھتاں تے چڑھ کے انہوں نے سنگباری شروع کر دیتی، آپ زخمی ہو گئے۔ ایک بے ایمان پچھلی دیوار تو آ کے اوپر اس نے تلوار ماری، آپ دا ہونٹ کٹ گیا، 2 دن آپ دے شدید زخمی ہو گئے، مگر آپ تلوار چلا رہے سن۔ اس نے کیا تسی میری پناہ وچوں، آپ نے فرمایا کیا ایک مسلمان دا وعدہ ہے؟ کہنے لگا مسلمان دا وعدہ۔ آپ نے فرمایا اچھا، دیوار نال ٹیک لگا کے بہ گئے، فرمایا مینوں پانی پلا دیو۔ انہاں پانی دا پیالہ دیتا، جدوں پین لگے تے خون دے قطرے پیانی وچ گر گئے، آپ نے پیالہ واپس کیتا، دوسرا پیالہ لے آندا گیا، خون نال بھر گیا، پھر واپس کر دیتا، تیسرا لے آندا گیا، وہ دند اڑے ہوئے سن، وہ ٹوٹ کے پانی میں۔ آپ نے فرمایا انا للہ، معلوم ہوندا ہے اور کملی والے دے ہتھوں ہی جام پلایا جائے گا۔ آپ نے ڈھال ہو چکے سن، انہوں نے آ کے آپ دے ہاتھ چوں تلوار لے لئی، آپ نو رسیاں نال جکڑ دیتا اور عبید اللہ ابن زیاد دے دربار پیش کیتا۔ ابن زیاد نے کیا تو کون ہے؟ فرمایا امیر مسلم۔ کیوں آئے ہیں؟ فرمایا کتاب و سنت دا درس دینا ہے۔ ابن زیاد کہنے لگا کتاب و سنت نال تیرا کی واسطہ؟ فرمایا چپ کر جا، کتاب و سنت تے ہے ہی ساڈے گھر دی۔ ابن زیاد کہنے لگا تو اتنے آ کے فتنہ پایا، ساری پرامن حکومت سی، اتنے آ کے نیا فتنہ کھڑا کیتا ہے، میں تینوں اس طرح قتل کراواں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ آپ نے فرمایا میں رحم دی اپیل نہیں کراں۔ اچانک آپ دی اکھاں چ آنسو آ گئے، ایک کوفی للکار کے کہنے لگا مقابلہ کرنا حکومتاں نال تے پھر رونا۔ آپ نے فرمایا جے میں اپنے واسطے رونا ہوندا تے میں مکے تو کوفے آندا ہی نہ۔ رونا مینوں اپنا نہیں، رونا تے مینوں پیر حسین دے، میرا پیر خط پہنچ گیا ہوئے گا، آ رہا ہوئے گا، میرے پیر در کی سلوک سی کرو گے۔ آپ نے فرمایا ابن زیاد اگر تیری اجازت ہوئے تو میں اپنے کسی قریبی نو کچھ وصیتاں کر سکنا؟ انہیں آخیا کوئی ہے تے کر لے۔ آپ نے عمر ابن سعد وال ویکھیا، اللہ اکبر، تقدیر دے کھیل بھی بڑے عجیب نے۔ حضرت سعد حضور دے او صحابی نے سب تو پہلا دشمن دے خلاف جنہاں نے تیر سٹیا سی، اور انہاں دا بیٹا سب تو پہلا تیر امام حسین دے لشکر تے سٹن والا۔ آپ نے عمر ابن سعد وال ویکھ کے فرمایا چونکہ تیرے نال کچھ قرابت داری ہے، رشتہ داری بندی ہے، تو میریاں کچھ وصیتاں تو سن لے گا۔ اس نے ابن زیاد وال ویکھیا، ابن زیاد نے کیا سن لے، پتہ نہیں کی کہنا۔ آپ نے فرمایا کہ علیحدگی چ میری بات سن۔ ابن زیاد نے کیا سن لے، علیحدہ کر کے آپ نے فرمایا میں جدوں دا کوفے آئے ہیں فلاں بندے کول 700 درم میں قرضہ لیا ہے، حالات بگڑ گئے نے، اگر ہو سکے تو میرے والوں وہ قرضہ ادا کر دے، میں قیامت نو رسول اللہ سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ فرمایا دوسری بات یہ کہ امام حسین نو میرا پیغام بھیج دے کہ واپس چلے جاؤ، اگے نہ آوے، وہ حالات بہت خراب ہیں۔ آپ نے فرمایا ابن زیاد یاد رکھ اس دنیا تے کسے نہیں بیٹھ رہنا، جو آیا ہے انہیں ایک دن جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ابن زیاد کہنے لگا تقریر نہ کر، جلاد نو کیا اس نو مکان دی چھت تے لے جاؤ اور اس دا سر کٹ کے لاش اس طرح زور نال سٹو کہ جسم دیا ہڈیاں چور چور ہو جان۔ آپ نو پا بجولا کر کے قلعے دی چھت تے لے آتا گیا۔ آپ نے آسمان ول ویکھیا، آسمان ول ویکھ کے آخری بار کیا مالک ویکھ رہے ہیں میں تیرے دین واسطے اپنی جان دے رہے ہیں، اسلام دی سربلندی واسطے جان دے رہے ہیں۔ پھر ہوا دا ایک جھونکا آیا، آپ نے فرمایا اے ہوا اگر مہربانی کر سکیں تے میرے پیر حسین نو میرا پیغام دے دے بھی کوفے ول نہ آویو۔ اجے اتنی بات ہی کہہ رہے سن، ظلم دی تلوار چل گئی، آپ دا سر کٹ کے آپ دی لاش نو کوفے دی گلی وچ سٹ دتا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
واسطے دین کے ہر چیز لٹانے والے، کیا بہادر تھے محمد کے گھرانے والے، انہاں دین پیچھے اپنا سب کچھ قربان کرا دیتا۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور 2 گھنٹے تو بھی 5 منٹ اوپر ہو گئے نے، میں جو عرض کیتا ہے اسی سے اکتفا کرنا ہے۔ خدا میری تھوڑی حاضری قبول کرے۔ میں اپنے بھائی خطیب پاکستان مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب دا انتہائی ممنون و مشکور ہاں کہ جنہاں نے اس عظیم مجلس کے اندر بلا کے مینوں آپ حضرات دی ملاقات اور زیارت دا موقع بھی فراہم کیتا اور اہل بیت رسول دی بارگاہ وچ عقیدت دے گجرے تے دروداں دے ہار پیش کرن دا موقع بھی بخشیا۔ اللہ چشتی صاحب دے علم وچ، عمل وچ، آواز، انداز، بیان و کلام وچ لافانی برکتاں پیدا فرمائے۔ خدا اس مسجد نو آباد رکھے، آباد کرن والیاں نو آباد رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔